ایک تو سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی ہے کہ آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لائے ہیں اور ریئلی آئی بیکیم ویری ہیپی. اچھا، دوسرا گورنمنٹ کالج جنگ سے میری بہت طویل ایسوسیشن ہے. مثلاً چھٹی میں نے گورنمنٹ ہائی سکول جنگ میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں رہتا تھا. اب آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ سکول اور گورنمنٹ کالج کے درمیان صرف ایک سڑک کا فاصلہ ہے. تو اس وقت کافی آزادی تھی کہ آدمی آنا جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. کالج کے تمام فنکشن ہم جا کے دیکھتے تھے، سکول سے چھٹی بھی کر لیتے تھے، اور اس کے بعد کالج کی گیمز، ڈبیٹس، ڈرامے، یہ شروع ہی سے اس کے دیکھنے کے ہم عادی ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں اس میں بھی میں نے کافی حصہ لیا. مثلاً ہائی سکول میں فٹ بال کی ٹیم میں، اس کے بعد کالج میں بیڈمنٹن کی ٹیم میں، ٹیبل ٹینس میرا بہت اچھا تھا. میں آل پاکستان بورڈز ٹورنامنٹ جو اسلام آباد میں ہوا تھا وہ بھی جا کے کھیلا. اور ہمارے ساتھ اس وقت بڑے پرانے پروفیسر صاحب میاں خالد اکرام صاحب جو بیالوجی کے تھے، فزکس کے نہیں، فزکس کے تو ابھی اچھا وہ فرسٹ ایئر میں ہمارے ساتھ تھے، سیکنڈ ایئر میں بھی ہم نے وہ کھیلا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم شام کو جاتے تھے اس وقت صفائی اور اس کا اتنا انتظام تھا گورنمنٹ کالج میں، حتیٰ کہ چھٹی ساتویں آٹھویں میں بھی پڑھتے تھے تو شام کو وہاں سیر کرنے چلے جاتے تھے. آپ یہ سوچیں کہ پورے کالج کی جو سڑکیں ہیں اس پہ چھڑکاؤ ہوتا تھا، اور کالج کا جو کرکٹ گراؤنڈ ہے یہ آباد ہوتا تھا. ڈی پی صاحب، شفیق صاحب تمام بچوں کے ساتھ، بلکہ اپنی بیٹیاں بھی لے کے وہ دوڑ لگاتے. یہ چیز ہے کالج، جس طرح آج کل کالج کی گراؤنڈ ویران ہے، یہ نہیں حالت تھی. اچھا، پھر اس کے بعد یہ نوبت تھی کہ میرے بھائی ہاسٹل میں رہتے تھے. جب میں نے چھٹی میں داخلہ لیا انہوں نے فرسٹ ایئر میں لیا، وہ بھی ہاسٹل میں رہتے تھے. تو پھر یہ تھا کہ کالج میں آنا جانا اس لیے زیادہ تھا، بھائی کو ملنا، اور بھائی اپنے کبھی 2-3-4 دوستوں کو سال لے کے میرے پاس آ جاتے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف پڑھنے سے پہلے ہی میری اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کالج جنگ سے بہت زیادہ ہو چکی تھی. بلکہ مجھے ابھی بھی یہ یاد ہے کہ کبھی کبھی ہم ہاسٹل سے کتابیں اٹھانا، موسم اچھا ہو تو گراؤنڈ میں جا کے پڑھنا. اور جو گراؤنڈ کیا نام ہے کہ اسٹیج ہوتا تھا خلیل اللہ خان صاحب کے نام پہ، یہاں بھی بیٹھ کے پڑھتے تھے. اور یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ جو ہمیں پڑھانا پڑے گا وہ بالکل نزدیک، وہ وہی جگہ ہوگی جہاں ہم ایف اے بی اے کی تیاری کرتے تھے پرچوں کی. تو مجھے یہ یاد ہے کہ یہ شاید 72-73 کی بات ہوگی، جب 72-73 کی بات ہے، شاید ڈاکٹر عبدالسلام آئے، ان کے اعزاز میں رات کو ڈرامہ ہیملیٹ کیا گیا. تو وہ بھی ہم نے دیکھا. بے شک اگلے دن ہمیں سزا ملی کیونکہ سکول سے، ہاسٹل سے ہم کچھ رات کے حصے کو غائب رہے، ڈرامہ دیکھتے رہے، اور ہمیں سپرنٹینڈنٹ نے ڈانٹ ڈپٹ پلائی کہ آپ ڈرامہ دیکھنے کیوں چلے گئے ہیں، غیر حاضر کیوں رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے. اور عبدالسلام صاحب نے اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ وہ ڈرامہ ہیملیٹ دیکھا، ان کو دکھلایا گیا، اور ان کی سپیچ میں وہ 2-3 فکرے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ڈرامہ ہیملیٹ یہاں اتنا خوبصورت طریقے سے پیش کیا گیا، مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ میں لندن کے تھیٹر میں بیٹھا ہوں یا گورنمنٹ کالج جنگ میں. لیکن ایک چیز لندن کے تھیٹر سے بھی یہاں بہتر وہ مجھے ملی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ ایکٹرز کے ڈائلاگ پہ نیچے وقتی کر دیتے تھے، اینڈ دیٹ واز سورس آف لافٹر. تو اس طرح انہوں نے اس ڈرامے کی بہت زیادہ تعریف کی. اور سب نے جس طرح پروفیسر آخر میں وہ ہاتھ ملایا، کچھ لڑکے لائن میں کھڑے ہو گئے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ 2 موقع پہ ہماری ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر عبدالسلام سے. جس طرح ہوتا ہے کہ ان سے مصافحہ بھی کیا. ایک دفعہ یہ 72-73 کی میں بات کر رہا ہوں. دوسری دفعہ جہاں تک میرا اندازہ ہے 79 کا اینڈ تھا
تو اس وقت بھی وہ گورنمنٹ کالج جھنگ میں تشریف لائے تھے. چاولہ صاحب جو ہے نا وہ اس وقت تھے پرنسپل تھے. تو کہنے کہ اس وقت بلکہ 80 جو ہے یا 79 میں ان کا بڑا استقبال کیا گیا کیونکہ ان کو شاید نوبل پرائز اس وقت مل چکا تھا. تو بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہاسٹل کے بارے میں ایک فکرہ کہوں گا کہ چھٹی سے لے کے ایم اے تک میری جو زندگی ہے وہ ہاسٹل میں رہی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی جنت ہے تو وہ ہاسٹل لائف ہے. اس وقت سر یہ سمجھ لیں کہ ہاسٹل میں رہنا اس کا یہ مطلب تھا آپ 24 گھنٹے کالج میں رہ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ مسئلہ تھا کہ مجھے یاد ہے کہ رات کو ہم نے کھانا کھانا، ٹیبل ٹینس کھیلتے رہنا، پھر بیڈمنٹن کے ریکٹ اٹھانے، کالج کے وہ پرانے ہال میں چلے جاتے تھے وہاں بیڈمنٹن کھیلنا. تو یہ ایک اٹ واز اے ونڈرفل لائف ہے کہ اب تو پتہ نہیں کہ اسٹوڈنٹس کوئی افراتفری کا شکار ہے، وہ ہری بھری کا شکار ہے، جلد بازی کا شکار ہے اور نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے. 75 میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا اور 79 میں ہمارے بی اے کی کمپلیشن ہو جانی تھی، ہم نے ایگزام دے دینا تھا. لیکن افراتفری کا دور تھا، بھٹو کو ہینگ کر دیا گیا. ہمارے وہ ایگزام جو 79 میں اپریل میں ہونے تھے وہ جا کے دسمبر 79 میں ہوئے، بلکہ ہم نے کچھ پیپر جنوری 80 میں دیے. وہ سیشن اتنا لمبا ہو گیا تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ سیشن ہمارا 75 سے لے کے 80 تک وہ کالج کا ہے. اور اس کے میں بہت زیادہ یادگاریں ہیں کہ میں نے ہمیشہ گورنمنٹ کالج جھنگ کو آئیڈیل سمجھا ہے. یہ امین ہے پرانی روایات کا، اچھی روایات کا، اچھے ٹیچر ہوا کرتے تھے، اسٹوڈنٹس کو وہ خاص ایک توجہ سے پڑھاتے. اور دوسرا یہ ہے کہ کریکٹر بلڈنگ میں بڑی وہ مدد کرتے. تو بڑے نامور یہاں کے پرنسپل گزرے ہیں. مثلاً ہم سے پہلے ایم اے سعید تھے، عبدالباقی یہاں کا کیمسٹری کے پروفیسر ہونے کے علاوہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ادیب بھی تھے. انہوں نے شیکسپیئر کے ڈرامے کا کو سین کا اس میں بھی ترجمہ کیا شاعری میں. اس کے بعد تقی الدین انجم صاحب کا بہت بڑا نام ہے، اچھے ادیب تھے، شاعر تھے، علیق تھے. اور وہ ڈائلاگ مجھے اب بھی یاد ہے کہ اس وقت بھٹو دور تھا اور اسٹوڈنٹ کا جھگڑا اور بسوں کا جھگڑا دیٹ واز ویری کامن. تو ایک دفعہ انہوں نے تقریر کی، ٹرانسپورٹر بھی تھے، لڑکوں کی لڑائی ہوتی تھی کہ یہ بسوں کا معاملہ بھائی عجیب طول پکڑتا جا رہا ہے، کبھی لڑکے روٹتے ہیں، کبھی ٹرانسپورٹر روٹتے ہیں، کبھی خون کے فوارے چھوٹتے ہیں. تو بہرحال بڑے نفیس آدمی تھے. آفٹر دیٹ چاولہ صاحب آئے، درویش قسم کے آدمی تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک واقعہ آئی وڈ نیور فارگیٹ کہ ہاسٹل میں تھا جسے کہتے ہیں انڈور پریفیکٹ. پریفیکٹ وہ ہوتا تھا جس کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی تھی. تو ٹی وی خراب ہو گیا، انہیں کہا جی ٹی وی. تو مجھے ایک دن انہوں نے پرنسپل آفس میں بلایا، کہنے لگے کہ ٹی وی آج آ جائے گا اور یہ کام ہے جو انڈور گیمز کے انچارج ہے نا انہوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے. میں نے کہا سر میں کیسے کروں؟ پھر کہنے لگے جرمانہ ہو جائے گا اگر آپ نے حفاظت نہیں کی. میں نے کہا یہ بتائیں جی اسٹوڈنٹ میری مانتے ہیں، وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں. انہوں نے کہا آپ نے پوچھا بھی نہیں میں کیا جرمانہ کروں گا. میں نے کہا سر فرمائے. کہنے لگے کہ ہاسٹل میں جب مرغا پکے گا نا تو میں آپ کے کھاتے میں کھاؤں گا. وہ مذاق یہ بات سو کائنڈ کہ انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا. تو بہت بڑا نام. اس کے بعد ڈاکٹر شعیب صاحب آئے، ان کے بارے میں دو نئی چیزیں آئی ایز بوتھ میرٹس اینڈ ڈی میرٹس. اور کیونکہ وہ 3 دن ابسینٹ رہتے تھے، 4 دن، 1 یا 2 دن آتے تھے لاہور سے، اور ان کی خواہش تھی کہ جو بھی 2 دن ہے اس میں وہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے تھے. پھر ماشاء اللہ سمیع اللہ قریشی ہی واز اے لیٹری پرسن، نفیس آدمی تھے، اچھے آدمی، قابل تھے، ادیب بھی تھے. یہ جو اساتذہ رہے ہیں نا میرے ساتھ جن سے میں پڑھا بھی ہوں اور ساتھ بھی رہے ہیں، ان میں گمنانہ صاحب، اچھا پروفیسر کیا نام ہے کہ کبھی کبھی کلاس وہ اکمل بخاری صاحب لے لیتے تھے، کبھی کبھی لٹریچر کی.
हमेशा नहीं क्लास में आ जाना। बाकी रेगुलर टीचर में प्रोफेसर सैफुल हक, इसके बाद मंसूर साहब, इतरत हमदानी साहब, जिन्होंने हमें इंग्लिश पढ़ाई है। हाँ, सादुल्ला नौल साहब, उनसे तो वो एक मैं 4 साल पढ़ा हूँ। जी हाँ। एक उर्दू भी आपने बताया। जी, उर्दू शुरू में मैंने उर्दू लिटरेचर रखा। उस वक्त ये था कि हयात खान साहब और खलीलुल्लाह खान साहब वो 2 पढ़ाते थे। बाद में अंग्रेज़ी अदब कोई रखता था, कभी 7-8 सालों के बाद क्लास शुरू हो जाती थी। जब उस साल ये खुशकिस्मती है कि शुरू हो गई और मैंने वो फिर इधर आ गया इंग्लिश लिटरेचर में, तो मुझे अब भी याद है कि खलीलुल्लाह खान साहब से जब मैंने साइन करवाए दरख्वास्त पर मजमून चेंज करने के, उन्होंने कहा भाई अब तो आप शेक्सपियर पढ़ेंगे। और फिर उन्होंने जूलियस सीजर का डायलॉग बोला इंग्लिश में, जो कि मुझे अब तक याद है, द इडिस ऑफ मार्च हैव कम, सीजर नॉट गॉन। अच्छा, कहने का मकसद है कि खलीलुल्लाह खान की तो फिर जो मोहब्बत ड्रामे के साथ थी वो बड़ी यूनिक थी। और मैं समझता हूँ कि जब कोई ड्रामा होता था कॉलेज में रात को, हम उसे ईद का दिन समझते थे कि बड़े एक्साइटेड होते थे। वो ड्रामा 3-4 रात को चलता, कोई स्टूडेंट शो हो रहा है, कोई पब्लिक शो हो रहा है, लेडीज़ शो हो रहा है, इस तरह पूरे शहर में एक रौनक रहती है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो ड्रामे किए हैं स्टेज जो पाकिस्तान के किसी तलीमी इदारे या यूनिवर्सिटी में भी नहीं हुए। मसलन शेक्सपियर के शोरे आफाक, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर और कॉमेडी ऑफ एरर्स, इस किस्म के लाजवाब ड्रामे जो है ना उन्होंने स्टेज किए हैं। उनका एक अपना ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ है, तबस्सुम की सज़ा, वो बार बार गवर्नमेंट कॉलेज जंग के स्टेज पे। तो मैं ये कहूँगा कि पत्नी जिस तरह हर चीज़ इन्हतारात का शिकार हो गई है ना, इस गवर्नमेंट कॉलेज जंग को पंजाब का बेहतरीन कॉलेज कहा जा सकता था। इसका मवाजना इट कैन बी कंपेयर्ड और इट वाज कंपेयर्ड, दोनों कह सकते हैं, कैन बी और जो है कंपेयर्ड विद द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लाइक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। तो तालिब इल्म मेहनती थे, बहुत मेहनत करते थे और ये ट्यूशन वगैरह का रिवाज भी नहीं था। और जिस तरह कहते हैं कि दोनों में एक्टिविटीज़, ग्राउंड की एक्टिविटीज़, तालीमी सर निसाबी, हर में वो विद ज़ील एंड ज़ेस्ट हिस्सा लेते थे। अब वो चीज़ नहीं रही। अब ने मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। बल्कि मैं यहीं तक ये तक कहूँगा कि हमारे यंगर प्रोफेसर आए ना, जब हमारे जो शागिर्द भी थे, वो क्या है कि जब हम बैठते थे गपशप लगाते थे, उनको कोई पता नहीं होता था कौन सी बात हो रही है। वो मोबाइल या मोबाइल को सामने रख के अपने बाल सही कर रहे हैं। तो ये जो एक उस वक्त ये लगता था कि अगर हम कमरे में बैठे हैं, हम एक छत में बैठे हैं, लेकिन वो यंगर हमसे बिल्कुल जुदा है, उन्हें कोई इल्म नहीं कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है। बहरहाल मेहनत का कोई नोबल बदल नहीं। हमने ये देखा है कि हमारे दोस्त बहुत जिन्होंने वर्क किया है अच्छे अच्छे उहदे पे गए हैं। और इसी तरह कहने का ये मकसद है कि अगर स्टूडेंट्स को तवज्जो देनी चाहिए। और किताब भी नहीं ख़त्म हो गई है, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हज़ार आप किताब पढ़ लेना, वो उससे क्या नाम है कि मोबाइल से या PDF से, लेकिन किताब का अपना चार्म है। हमें याद है जो किताबें हम पढ़ते थे, वो फुट नोट्स जो होते थे हाशिए पे, वो स्याह या सुर्ख हो जाते थे, उस पर इतने हमारे कमेंट होते थे। ये चीज़ है, तालीमी मियार गिर गया है। मसलन जब BA का रिज़ल्ट आता था ख़ुसूसी इंग्लिश के लिए, वालिदैन मुसल्ले पे बैठे होते थे। आजकल BS के बच्चों को, वालिदैन को पता भी नहीं होता पर्चा हो गया है या नहीं है या होना है। उन्होंने कभी नहीं पूछा भाई आपका एग्ज़ाम हुआ क्या बना, जबकि ऐसा नहीं होता था। वालिदैन बाकायदा ख़बर रखते थे। मेरी वैसे 30 के नज़दीक किताबें हैं, 30 किताबें हैं, जिसमें ड्रामा भी शामिल है, पोइट्री भी शामिल है, नावल भी शामिल है, तनकीद भी है, तहकीक भी है, तराजम भी है, ट्रांसलेशन भी है। और अब एक किताब वो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, व्हाट इज़ लिटरेचर, अदब क्या है। तो ये एक बहुत मुश्किल टास्क था, जिसे कहती है ना कि ये कोई लिखने का इतना अजीब व गरीब नशा है कि इंसान अपने आप से भी बेखबर हो जाता है। सादुल्ला साहब से मैंने 4 साल इंग्लिश पढ़ी। आपको एक फ्रैंकली बताऊं,
عموماً کبھی اسٹوڈنٹ کہتے تھے کہ جی پیریڈ مس کر دیتے ہیں، یہ چیز ہے. ایف اے میں تو ہم نے اس طرح نہیں پڑھا جس طرح ان کی قدر کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آنا نئے نئے کالج میں داخل ہونا، وہ کالجیٹ بن کے رہنا، کبھی کوئی پراکسی بول رہا ہے، یہ چیزیں. لیکن جب انہوں نے ہمیں لٹریچر پڑھایا نا، ان کی جو سب سے بڑی خوبی تھی، اس وقت ہمیں وہ خوبی نہیں لگ رہی تھی، اس وقت خامی لگتی تھی. مثلا شیکسپیئر ہے، اس کی لینگویج بالکل مختلف ہے، وہ ہم سے ترجمہ کرواتے تھے، ایکسپلیشن ہم سے کرواتے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ لٹریچر کے شوق کا ٹیکا لگا دیا انہوں نے، جس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انگریزی کتابیں انگلش کے لوگ کم پڑھتے ہیں، وہ ہمیں عادت ہو گئی. وہ کہتے تھے جی سوچیں اس کے بارے میں. پھر یہ ہوا کہ لٹریچر میں کہیں ہم یہ 9 بچیاں ہماری کلاس فیلو تھی اور 6-7 اسٹوڈنٹ. لٹریچر انہیں اتنا مشکل لگا کہ تھرڈ ایئر میں صرف میں ہی بچا لٹریچر کے لیے، سارے چھوڑ گئے. میں سمجھتا ہوں ان کا یہ جو وے آف ٹیچنگ ہے نا، خود سوچیں اور اب بتائیں کہ کیا ہے، غلط ہوا تو درست کر دینا. اس کی یہ وجہ تھی ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا خود سوچنے کی، جسے ہم کرٹیسم کہتے ہیں، وہ ڈیولپ ہو گئی آتھرس کو سمجھنے کی، انگلش آتھرس کو. اس کے بعد پروفیسر سیف الحق بہت قابل تھے، اچھے استاد تھے. منصور صاحب ہی واز ویری پاپولر ایٹ دیٹ ٹائم. تو اکمل بخاری سے ہم نے کہا بھائی لٹریچر پڑھائے، چند کلاس انہوں نے پڑھائی ہے. وہ مجھے کہنے لگے آپ نے لٹریچر بھی رکھ لیا، جب کوئی نہیں رکھتا تو آپ ڈاکٹر جانسن بننا چاہتے ہیں. ان کا یہ مزہ یا فکرہ انہیں بھی یاد تھا، مجھے بھی. جب میں کالج میں آیا انہوں نے کہا میں نے آپ کو یہ لفظ کہے تھے. میں نے کہا جی مجھے یاد ہے اچھی طرح. اور اس کے بعد یہ تھا کہ کیونکہ لٹریچر کا کوئی پیریڈ نہیں ہوتا تھا، بعد میں اکیلا رہ گیا، وہ جو پیریڈ خالی تھا وہ پڑھا جاتا تھا. تو سعد اللہ صاحب نے گھمرانے صاحب کو کہا، جو پرنسپل بھی رہے اس کالج کے، یہ اسلامیات میں نہ انہیں کبھی اجازت دے دیا کرے کہ وہ لٹریچر بھی پڑھ لیں. اس کا ہم نے خوب فائدہ اٹھایا کہ اسلامیات کے پیریڈ میں جاتے بھی نہیں تھے، خواہ لٹریچر کا پیریڈ پڑھیں یا نہ پڑھیں، وہ چھٹی ہم ضرور کر لیتے تھے. تو کالج لائف ہیز اٹس اون چارم، اتنا چارم اٹ از امپاسبل ٹو فارگیٹ ڈیڈ لائف. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی عروج پہ چلے جائیں وہ زمانہ نہیں بھول سکتے. بہت اچھا زمانہ تھا. گرمی کی چھٹیوں میں جب ہم گھروں کو چلے جاتے تھے تو دوستوں کو خط لکھنے، ان کے خط لکھنے، اور عجیب و غریب میں سمجھتا ہوں وہ خط بھی ادبی ہوتے تھے. مثلا کسی دوست کو لکھنا تو اس سے تو خوش نصیب ہیں میرے یہ چند حروف جن سے لڑے گی تیری نگاہ ناز دیر تک. اچھا کبھی لکھتے تھے یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا بتائے گا داستاں میری، مزہ تو تب تھا حاضر ہوتی زباں میری. میں سمجھتا ہوں آج کل موبائل اور میسیج کا دور آ گیا ہے، وہ اسٹوڈنٹ وہ چارم سوچ بھی نہیں سکتے آج کل کے، جب ایک پتہ چلتا ہے جی دوست کا خط آیا ہے. دیٹ واز ریئلی ہیپی مومنٹ فار اس. جی ہاں بھئی آپ کا شکریہ ہے. آپ جس طرح کہ آج کل ہم تو وہ ایک تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں، چلو کبھی کبھی دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے یہ ایک شرف بخشا ہے کہ یو ہیو کم ہیئر ان آرڈر ٹو ڈسکس سم تھنگ. تھینکس بھائی، بڑی بات.